تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایمان کا یہ بھی امتحان لیتے تھے، کہیں امتحان لیتے تھے محبت میں، اس لیے کہ صاف فرما دیا کہ تم میں کا وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا، تم میں کا وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں سوا تمام اپنے خاندان، قبیلے، دوست، احباب، بیوی بچوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جانے۔ اور میری بات یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے میں صرف وہی شخص سچا ہے جو اتباع سنت پر ہے، جو اتباع سنت پر نہیں ہے وہ آپ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ آپ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، جی ہاں، پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ یہ زمانے کے لوگوں کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ محبت اور تعلق تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اور ایمان اور یقین یہ تو دل کے اندر کی چیز ہے جو ظاہر نہیں ہو سکتی۔ یہ سب بکواس ہے، سب بکواس ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا ایمان اتباع سنت میں ظاہر ہو کر رہے گا، اس کا ایمان کی بات ہے، اتباع سنت ایمان ظاہر ہوگا سب سے پہلے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ایمان تو دل کی چیز ہے، دل میں ہے، ظاہر میں آدمی کہتا بھی ہے سونے والوں سو مت یہاں بیٹھ کے ٹیک نہ لگا، سیدھو کے بیٹھو، جوان آدمی، بے ادبی ہے مجلس کی، ٹیک لگا کے بیٹھنا، آگے بڑھ کر بیٹھو، ایسے رہا کرو جیسے نماز میں ہو۔ سنو غور سے، یہ زمانے کا شیطان کا کی تھپکی کہا جائے یا شیطان کا دھوکہ کہا جائے، اے بھائی ایمان تو دل میں ہوا کرتا ہے، وہ ہے، اور یہ کہ بھائی فرائض ادا ہو رہے ہیں کافی ہے، حالانکہ فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کی شرائط ہیں۔ ان فرائض کی ادائیگی تک اگر ایمان کو کافی سمجھا تو اتنا ہی تو ہوا، کفر سے اسلام کی طرف آ گئے۔ لیکن اسلام کا حسن و جمال اور اسلام کا کمال وہ تو محض اتباع سنت میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان اتباع سنت میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ ایمان اچھی بات ہے، ایمان اتباع سنت میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ ایمان کی علامت ہے اللہ کے رسول کی محبت کا ان کے سوا ما سوا پر غالب آ جانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول انہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں گے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ایمان کے امتحان اس پر بھی لیتے تھے کہ انہیں ہم سے محبت زیادہ ہے یا محبت ہمارے علاوہ سے محبت زیادہ ہے۔ ایک صحابی جو اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے والد سے، تمام مدینہ والوں میں سب سے زیادہ باپ کو چاہنے والے اپنے، اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ صلہ رحمی اور خدمت کرنے والے، آپ نے ان صحابی کو بلایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو آدمی اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اسے باپ کے مقابلے میں ہم سے محبت زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے؟ یہ دونوں سے برابر ہے، یہ دونوں سے برابر ہے۔ امتحان لیا
اور امتحان اس طرح لیا کہ ان صحابیوں کو بلا کر اور کچھ نہیں کہا، صرف اتنا حکم دیا کہ جاؤ جلدی اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. اور کچھ نہیں فرمایا. کیا وجہ ہے، کیوں ہے، انہوں نے کیا کیا، کیا جرم ہے ان کا، کچھ نہیں فرمایا. جلدی جاؤ باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. بلا کے صرف اتنا فرمایا. یہ صحابی سنتے ہی بھاگے، نہ ٹھہرے، نہ آپ کی طرف دیکھا، نہ کوئی سوال کیا، نہ کچھ سوچا. یہ دوڑے تو آپ نے بلایا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ جو حکم دیا ہے اسے پورا کرنے جا. فرمایا یہاں آؤ. آئے. آپ نے فرمایا کہ ہمیں بتوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. ہم رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے، رشتے جوڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ ہم تو تمہیں یہ حکم دے کر دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہیں باپ سے محبت زیادہ ہے یا ہم سے محبت زیادہ ہے. اندازہ کرو، اندازہ کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ظاہر ہونے والی ہر سنت اور آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر حکم، وہ ایک باپ کی اپنے بیٹے سے، ایک بیٹے کے اپنے باپ سے محبت سے کہیں زیادہ اطاعت کا تقاضا کرتی ہے. لیکن لوگ بہت سی سنتیں، بہت سے احکام اپنے رشتے داروں کے تعلق کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. سنو، ہم تو چاہتے تھے کہ اس سنت پر عمل ہو جاتا، لیکن گھر والوں کا ذہن نہیں ہے. ہم چاہتے تھے سنت پر عمل ہو جاتا، لیکن ہمارے دوست احباب، ہمارا ماحول اسی اجازت نہیں دیتا. دیکھو میرے دوستوں، یہ بات یاد رکھیو، پہلے مسلمان دین کو چھوڑے گا اپنے متعلقین کے تعلق کی وجہ سے. سنو میری بات، پہلے مسلمان دین کو چھوڑے گا اپنے متعلقین کے تعلق کی وجہ سے، رشتے داروں کے، دوستوں کے تعلق کی وجہ سے. جب اپنے قریب والوں کے تعلق کی وجہ سے دین کا ایک حکم چھوڑ دے گا اور ایک سنت کو چھوڑ دے گا، تو پھر اس کے دین کے مقابلے میں کفار آ جائیں گے. ہماری بات یاد رکھیو، پہلے مسلمان دین کو قربان کرے گا خواہش کی وجہ سے، پھر باطل اس کے مقابلے میں، اس کے دین کے مقابلے میں آئے گا قانون کے اعتبار سے. ہماری بات یاد رکھیو، پہلے مسلمان دین کو قربان کرے گا اپنی خواہش کی وجہ سے، پھر باطل آئے گا اس کے دین کے مقابلے میں قانون کے اعتبار سے. جتنے قوانین حکام بنائیں گے اسلام کے خلاف، وہ خدا کی قسم صرف ان مسلمانوں کے خلاف بنائیں گے جو مسلمان سنتوں کو اور اللہ کے رسول کے احکام کو اپنی خواہش کی وجہ سے چھوڑ چکے ہوں گے. ورنہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ اگر مسلمان اتباع سنت پر ہو تو سارا باطل ایک وقت میں مجتمع ہو کر ایک سنت کے مقابلے میں تباہ ہو جائے گا. یہ یقینی بات ہے. سارا باطل ایک سنت کے مقابلے میں تباہ ہو جائے، سارا باطل مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ تو بیچارہ مسلمان ہے جو سر پیٹ رہا یہ سوچ کر کہ کیا کریں، یہ قانون ایسا آ گیا اسلام کے خلاف. وہ سمجھتے تھے جتنے قوانین حکام اسلام کے خلاف لائیں گے اس کا سبب خود مسلمان ہوگا، اس کا سبب خود مسلمان ہوگا. جتنے قوانین حکام اسلام کے خلاف بنائیں گے اس کا سب سے پہلا سبب اور سب سے پہلا اس کی وجہ خود مسلمان ہوگا، کیونکہ قانون اس حکم کے خلاف آئے گا جس عمل کو مسلمان پہلے بگاڑ چکا ہوگا. یہ پکی بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ سے محبت ایمان، آپ سے محبت کی علامت ہے،
اور محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم کسی بھی سنت کو یا کسی بھی حکم کو اپنے ماحول، اپنے اعزاء، اقارب، رشتہ دار، متعلقین، دوست احباب کی وجہ سے کسی بھی سنت کو نہ چھوڑو. آپ اندازہ کریں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیویوں کو خوش کرنے کی وجہ سے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک مباح حلال چیز جس کا استعمال کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ استعمال کرنے پر اجر ہے نہ استعمال نہ کرنے پر گناہ ہے، شہد، شہد کا پینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ پینے پر اجر ملے گا نہ پینے پر گناہ ملے گا. ایک چیز ہے استعمال کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے فرمایا لاؤ بھائی کچھ پلاؤ، تو شہد پانی میں ملا کر حضرت عمر کو دیا جانے لگا. حضرت عمر نے فرمایا اس ٹھاٹ کی زندگی کی کیا ضرورت ہے، اس ٹھاٹ کی زندگی، تنعم کا، اس تنعم کی کیا ضرورت ہے، ٹھاٹ کی زندگی کہ پانی میں شہد ملا کر پیا جائے. سادہ پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سادہ پانی ہی پلا دو. شہد کو منع کر دیا، شہد کو سادہ پانی پلا دو. یہ سادہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے. کیونکہ جو لوگ ٹھاٹ کی زندگی گزارتے ہیں نا، ان کے اندر سے نعمتوں کی قدر ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، نعمت کی ناقدری وہ کرے گا جو تنعم کی زندگی گزارے گا، وہ نعمت کی ناقدری کرے گا. جو ٹھاٹ کی زندگی گزاریں گے وہ نعمت کی ناقدری کریں گے، کیونکہ ان کے نزدیک نعمت کا اعلیٰ معیار نعمت ہے، نعمت کا ادنا معیار نعمت نہیں ہے. وہ اعلیٰ معیار کی نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں، اور اگر ان کی نعمت کا معیار گھٹ جائے اس کو وہ نعمت نہیں سمجھتے. تو جو ادنا کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات لے آتے ہیں کہ ان کو پیاس لگی ہوگی لیکن پینے کے لیے ان کے پاس ادنا چیز پانی نہیں ہوگا. ایسے بادشاہوں کے واقعات ہیں کہ جو اپنے خزانوں کے اندر پیاسے مرے، اپنے خزانے میں بھوکے مرے. ایک بادشاہ اپنے خزانے میں گیا، سارے خزانے کا اور اندر کے سارے ساز و سامان کا خانے کے اندر معائنہ کر رہا تھا. خزانچی جو دروازے پر مستقل متعین رہتا تھا، اسے ایسا شبہ ہوا کہ بادشاہ سلامت چلے گئے ہیں، خزانے میں نہیں ہیں. اندر جھانکا، نظر نہ آئے، دروازہ بند کر کے چلا گیا. بادشاہ اندر وہ پیاس سے مر کر ختم ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کسی بھی نعمت کی ناقدری پر کبھی ایسی آزمائش لاتے ہیں کہ وہ اپنے سارے مال اسباب کے اندر اس لیے مر جاتا ہے کہ جس نے سادے پانی کو بھی نعمت نہ سمجھا. اللہ تعالیٰ ایسے حالات لے آئیں گے کہ اس کو سب کچھ ہوتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے سادہ پانی میسر نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ تنعم کی زندگی گزارنے والے وہ چھوٹی چیزوں کو حقیر سمجھ کر استعمال نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کسی نعمت کو بھی حقیر نہیں سمجھ. میں نے عرض کیا کہ شہد کا استعمال نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا، زینب کے یہاں شہد پیا، زینب کے یہاں شہد پیا. اب ازواج مطہرات کا آپ سے محبت، ہر ایک کی چاہے کہ اس کے گھر میں آپ جلدی آ جائیں.
دیر ہوئی تو تحقیق کی کہ بھائی کیا بات ہے حضرت زینب کی ہاں آپ نے اتنی دیر کہ عصر کے بعد آپ ازواج مطہرات کے گھروں پر جایا کرتے تھے. بیویوں نے آپ سے محبت میں کہ آئندہ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں, ہمارے یہاں جلدی آ جائیں. آپ جانتے ہیں سوکنیں ایسی ہوتی ہیں, ہر سوکن یہ ظاہر کرتی ہے کہ مجھ سے زیادہ محبت کریں. سوکنیں آپس میں اسے کاٹ بھی کرتی ہیں شوہر سے محبت کرنے اور شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ کسی کی دو بیویاں بھی ہوں تو آپس میں بنتی نہیں. چنانچہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے مل کر کوشش کی کہ آئندہ آپ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں. تو سب سے یہ کہا کہ جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں گھر میں, وہ بیوی آپ سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے, بس اتنا کہیں. جس کے پاس بھی جاویں وہ کہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. حضرت عائشہ نے سب کو سمجھا دیا. حضرت عائشہ نے سب کو سمجھا دیا. دیکھو سب کو یہ کرنا ہے جو میں کہہ رہی, کیونکہ کہی تھی بیوی تھی, سب پہ چلتی تھی, ان کی سب ڈرتی ہوئی تھی. جی ہاں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب خیال کرتے تھے. سب سے کہہ دیا کہ جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں وہ یہ کہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. تو آپ سوچیں گے کہ کیوں میرے منہ سے بو کیوں آ رہی ہے؟ پھر آپ خود ہی کہیں گے اوہو, پھر تم کہنا کہ شاید آپ نے کہیں شہد پیا ہوگا, اس کی وجہ سے اس مکھی نے کوئی بدبو کی چیز دوسری ہوگی, اس کا اثر شہد میں آ گیا ہوگا, وہ شہد آپ نے پی لیا ہوگا, اس کی بو آ رہی ہوگی. اس طرح بات گھما کے کرنا. تو جس کے پاس بھی آپ جائیں وہ فوراً یہ کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی. بعض بیچاری ایسی نئی بیویاں تھیں آپ کی سیدھی, انہوں نے جلدی کی کہ جیسے آپ گھر میں داخل ہیں دور سے کہا بو آ رہی ہے, بو آ رہی ہے آپ کے اندر. یہ بھی روایتوں میں پہلے ہی بول پڑی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا. بیویوں کو خوش کرنے کے لیے, بیویوں کو خوش کرنے کے لیے, صرف بیوی خوش کرنے کے لیے ایسی چیز کو چھوڑا جس کا پینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, نہ پینے پر گناہ ہے نہ پینے پر ثواب ہے. آج کے بعد استعمال نہیں کروں گا. اللہ تعالی نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے آپ کے لیے چیز کو حلال کیا ہے اور آپ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو حرام کریں اپنے لیے. ہم کتنی حرام چیزوں کو حلال کرتے ہیں بیویوں کو خوش کرنے کے لیے, اور کتنی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کتنی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی نہیں, گھر والوں کا ذہن نہیں ہے. لہذا جی میں کیا بتاؤں, لوگ اپنے گھر والوں کو اتنا ہی دین دیتے ہیں جتنے دین کی ان کے اندر طلب ہوتی ہے. اتنا ہی گھر والوں کو دین دیتے ہیں جتنی ان کے اندر طلب دیکھتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے شہد کو اپنے لیے حرام کر لیا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا, کیونکہ اگر بیوی میری نہیں چاہتی کہ میں شہد پیوں تو نہیں پیوں گا, کیا بات ہے. ایک آدمی اگر شہد نہیں پیتا تو اس کو گناہ ملے گا کہ نہیں, کوئی بات نہیں, منع بھی ہے نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے جب ایک چیز کو حلال کیا ہے تو آپ بیوی کو راضی کرنے کے لیے, خوش کرنے کے لیے اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی قسم کو کفارہ دیا, اور جنہوں نے کوشش کی کہ آپ آئندہ شہد نہ پئیں, اللہ تعالی نے ان کو دھمکی دی. اللہ نے ان کو دھمکی دی کہ دیکھو اگر تم نے نبی سے محبت کے لیے بھی اگر تم نے نبی کے خلاف کوئی اسکیم بنائی اور نبی کے خلاف کوئی کوشش کی
ان کو شہد پینے سے روکنے کے لیے بھی اگر تم نے کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد نبی کے ساتھ ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہیں، جبریل آپ کے ساتھ ہیں، سارے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، اور سارے ایمان والے آپ کے ساتھ ہیں۔ دیکھو تو صحیح، 4 قسمیں اللہ نے مدد کی بیان کر دی۔ سر اپنے آپ کو کہا ہوا مولا ہوں، ہوا مولا ہوں۔ اگر تم دونوں عائشہ اور حفصہ آپ کی شہد پینے کے خلاف کوشش کریں، میں اندازہ کرو کہ صرف شہد سے روکنے کے لیے اگر انہوں نے کوشش کی تو اللہ کی اتنی بڑی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ، جبریل آپ کے ساتھ، پھر سارے ملائکہ، پھر اللہ اکبر، سارے ملائکہ آپ کے ساتھ، اور پھر سارے ایمان والے، سارے ایمان والے آپ کے ساتھ۔ ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ ہم ایسی مدد کریں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو چیز نبی کی ایک خواہش کی اور ایک طبیعی چیز شہد کا پینا، اگر اس سے روکا جائے، اس سے کوئی روکنا چاہے نبی کو، تو نبی کے ساتھ اتنی مدد اللہ کی، اللہ اکبر۔ تو کوئی اگر نبی کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ، اس میں رکاوٹ بننا چاہے تو اللہ کی کتنی بڑی مدد آئے گی۔ پھر سوچنے کی بات ہے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، شہد پینا، جس کام کے لیے آپ کو، سوچنے کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا شہد کا پینا، جب اس سے روکنے پر اللہ کی ایسی مدد آپ کے ساتھ ہیں، 4 قسم کی، اللہ اور جبرائیل اور سارے ایمان والے، اور اس کے بعد تمام فرشتے۔ تو جو چیز آپ کی، جس کام کے لیے آپ بھیجے نہیں گئے، اس کے خلاف کوشش کرنے میں اللہ کی اتنی مدد آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو اس کام کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، اگر اس میں کوئی رکاوٹ بنے اور اس میں کوئی رخنہ پیدا کرے اور اس کے خلاف کوئی اسکیم سوچے، تو بتاؤ، وہ تو آپ کے ازواج مطہرات ہیں۔ سوچو تو صحیح، ازواج مطہرات نے تو آپ کی محبت میں آپ کو شہد سے روکا تھا۔ کوئی اگر آپ کے دین کا دشمن بن کر آپ کے دین میں رکاوٹ بنے تو اس کے خلاف کیسی مدد ہونی چاہیے؟ جبکہ ازواج مطہرات نے آپ کو شہد سے روکا تھا آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ سے شہد سے روکا جہاں آپ سے محبت کی وجہ سے، کہ ہمارے یہاں آئیں، جلدی آئیں، زینب کے یہاں زیادہ وقت نہ لگے۔ سوچو، اتنی سی بات پر تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت محبت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو محبت میں آزماتے تھے، محبت میں آزماتے تھے، ہمیں ان کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ سارا قبیلہ بنو قریظہ کا ایک طرف، ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے سردار، ساری قوم کو امید کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی رعایت کریں گے، قوم کی رعایت کریں گے۔ سعد بن معاذ فرمایا کہ سعد تم جو فیصلہ کرو ہمیں منظور ہے، تم جو فیصلہ کرو ہمیں منظور ہے۔ قوم سے پوچھا کہ سعد جو فیصلہ کریں گے تمہیں منظور ہے؟ قوم نے کہا ہمیں سب کو منظور ہے، جو فیصلہ یہ کریں۔ اب ساری قوم اس امید پر کہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمیں ان کو اپنا سردار بنایا ہے، ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ ادھر اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر پوری قوم، ایک طرف قوم، ایک طرف آپ کھڑے ہوئے، ایک طرف سعد کھڑے ہیں۔ فرمایا سعد فیصلہ کرو، جو تم فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے۔ سعد نے فرمایا قوم سے جو فیصلہ میں کروں گا تم مانو گے کہ ہاں ہم آپ کے فیصلے پر ہیں؟ آپ سے پوچھا تو سعد نے کہ یا رسول اللہ آپ بھی بتا دیجئے جو فیصلہ میں کروں گا آپ کو منظور ہوگا؟ آپ کو منظور ہوگا؟ میں کہ ہاں سعد جو فیصلہ تم کرو ہمیں منظور ہے۔
یہاں امتحان تھا، یہاں امتحان اس بات کا تھا کہ قوم کو دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات نہیں آ جاتی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں قوم کی کہ جی انہیں معاف کر دو، چھوڑ دو۔ یہاں فیصلہ ہونا تھا کہ اس وقت فیصلہ ہوگا کہ نبی سے محبت ہے یا قوم سے محبت ہے۔ اب فیصلہ ہوگا کہ نبی سے محبت ہے یا قوم سے محبت ہے۔ اب فیصلہ ہوگا کہ نبی سے محبت ہے یا قوم سے محبت ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میری قوم میں جتنے بھی جنگ کرنے کے قابل اور جوان ہیں انہیں سب کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو باندیا بنا دیا جائے، بچوں کو غلام بنا دیا جائے، مسلمانوں کا ساری قوم کو ختم کر دیا جائے۔ آپ فرمایا کہ سعد تمہارا یہ فیصلہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ یہ ہے بات۔ میں نے عرض کیا کہ ایسے تھوڑے ہی کہ آدمی حالات کو دیکھ کے چلتا رہے، حالات کو دیکھ کر چلتا رہے، وہ تو جب تک اس زمانے کے مسلمانوں میں کسی سنت کے چھوٹنے کا غم فرض کے چھوٹنے کے برابر نہ ہو جاوے، اس وقت تک دین محفوظ ہو نہیں سکتا اور مدد اللہ کی آ نہیں سکتی۔ جب تک ایک سنت کے چھوٹنے پر ایک فرض کے چھوٹنے کے برابر غم نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اطاعت کا ہی امتحان لیا کہ دیکھیں تو صحیح انہیں ہم سے محبت زیادہ ہے یا اپنی قوم، قبیلے، اپنے گھر والے، دوست احباب سے محبت زیادہ ہے۔ آدمی اس کے دین پر ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس کے دین پر ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کے دین پر ہوتا ہے۔ عام مزاج ہے لوگوں کا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح امتحان لیتے کہ انہیں ہم سے اسی طرح اللہ تعالی احکام لاتے ہیں، اسی طرح حالات کے خلاف، جیسے خبریں لاتے ہیں ظاہر کے خلاف، ایسے احکام لاتے ہیں حالات کے خلاف۔ اچانک حکم آ جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کون اطاعت کرتے ہیں، کون اطاعت نہیں کرتے۔ نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف، یہ تو عبادت میں آزمایا، جیسے عبادت میں آزمائیں گے ایسے عادت میں بھی آزمائیں گے۔ میری بات توجہ سننی ہوگی۔ اطاعت کو دیکھیں گے کس میں؟ عبادات میں۔ اطاعت کو دیکھیں گے عبادات میں، ایسے ہی اطاعت کو دیکھیں گے ضروریات میں۔ کس میں؟ ضروریات، انسانی حاجتیں، بشری تقاضے، کھانے کے، پینے کے انسانی تقاضے ہیں، بشری تقاضے ہیں، انہیں بھی آزمائیں گے۔ اچانک حکم لا کر میں نے عرض کیا کہ آزمائیں گے عبادات میں، کہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنا جلدی بات مانتے ہیں۔ نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف، حکم آیا کہ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے کعبے کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف۔ جیسے ہی حکم آیا آپ اور آپ کے صحابہ فوراً گھوم گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ تو میری بات یاد رکھنا کہ جب کوئی نیا حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آتا ہے، تو 3 قسم کے لوگ اس حکم سے انکار کرتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ اس حکم سے انکار کرتے ہیں۔ ایک کفار، دوسرے منافقین اور تیسرے یہود۔ اعتراض کرنا، کسی بات پر اعتراض کر کے اس سے انکار کر دینا، یہ تو منافقین کا کام تھا۔ ہمیشہ اعتراضات کرنا منافقین کا کام تھا۔
کہ بھائی جب یوں ہو رہا تھا یوں کیوں کیا، جب یوں ہو رہا تھا یوں کیوں کیا. یہ منافقین کریں گے. یہ اللہ نے قبلے کے رخ پھرنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ ان قریب احمق قسم کے لوگ کہیں گے کہ انہیں ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا. نماز پڑھ رہی تھی، ایک رخ پر ہوتی رہتی، کیوں ان کا قبلہ کیوں پھیر دیا گیا. ان قریب کہیں گے، ان قریب کہیں گے احمق قسم کے لوگ، انہیں ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سفہاء تین قسم کے لوگ ہیں: یہود، کفار اور منافقین. کفار تو یوں پریشان تھے، یہود تو یوں پریشان تھے کہ انہوں نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا. ہمارا قبلہ یہود کہتے بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا. اور کفار یوں تھے کہ بیت اللہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارے مذہب میں آویں، یہ ہمارا قبلہ چھوڑیں. سنو تو صحیح، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. جب کبھی بھی کسی بھی زمانے میں مسلمان دین کو یا دین کے کسی شعبے کو یا دین کے کسی کام کو اپنا ذاتی حق سمجھ لیں گے تو ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی. ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی. یہ دین کے کسی شعبے کو یا دین کے کسی کام کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیں گے تو اجتماعیت ختم ہو جائے گی. وہ یہ کہیں گے ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے، دوسرے کہیں گے ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے. سنو تو صحیح، کفار بیت اللہ کی آباد کاری اور بیت اللہ کی دیکھ بھال اور آنے والے حاجیوں کو زمزم پلانے اور لسی پلانے کو اپنی ایسی ذاتی چیز سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کام ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. سنو، ہم نے عرض کیا کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کو اپنی ذاتی چیز سمجھ لے گا تو پھر وہ اس کو اپنا حق سمجھنے کی وجہ سے، اس کو اپنی ذاتی چیز سمجھنے کی وجہ سے دوسروں کو اس میں شریک نہیں ہونے دیں گے. سنو غور سے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو کفار نے یہ کہا کیوں بھائی آپ ہمارے قبلے کی طرف کیوں آ رہے ہیں، آپ کا قبلہ تو وہ ہے. بعض کفار نے کہا ارے نہیں، دیکھو یہ تھک گئے ہیں، اب یہ ابھی میں جمتے جمتے تھک گئے ہیں اور ہم نے تو جو کوشش کی مقابلہ کیا ان سے، اس سے اب یہ مقابلے کی وجہ سے اب تنگ آ گئے ہیں، اب یہ ہمارے قبلے کی طرف آ رہے ہیں اور اب دیکھنا کچھ دن کے بعد یہ ہمارے بتوں کو ہی مان لیں گے اور ہمارے طریقوں کو ہی مان لیں گے. یہ جو ہمارے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اپنا دین لا رہے ہیں، یہ ہمارا قبلہ انہوں نے اختیار کر لیا آہستہ آہستہ ہماری طرف. جی ہاں، بعض کفار یہ بھی خوش ہوئے. سنو تو صحیح کیسے عجیب باتیں ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف آئے ہیں تو یہ اب ہمارے دین کی طرف بھی آ جائیں گے. یہ بھی بات کا خیال تھا. میں نے عرض کیا کہ قرآن نے کہا کہ تین قسم کے لوگ ہیں یہ سفہاء: منافقین، یہود اور کفار. منافقین کیا کہتے تھے؟ منافقین اعتراض کرتے تھے کہ ان کی نمازیں کو کیا ہوگا، پچھلی نمازیں سب ضائع ہو گئی، پچھلی نمازیں سب ضائع ہو گئی، ان کا رخ ہی صحیح نہیں تھا. اگر اب رخ صحیح ہوا ہے تو پہلا قبلہ غلط تھا تو پچھلی نمازیں سب ختم ہو گئی. اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو اس قبلے کی طرف کیوں آئے؟ منافقین نے اعتراض کیا قبلہ بدلنے پر. منافقین نے اعتراض کیا قبلہ بدلنے پر. اللہ نے فرمایا اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ تم نے اکثر نماز پڑھی ہے، وہاں بھی حکم سے پڑھی ہے، یہاں بھی حکم سے پڑھ رہے ہو. جو حکم کی طرف آتے ہیں
اللہ ان کو ضائع نہیں کرتے. ضائع تو وہ ہوتے ہیں جو ایک حکم ملنے کے بعد اگلے حکم سے انکار کر دیتے ہیں.